بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی کریں، حضور جلدی بتا دیں کہ وہ کم نصیب کون لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے اور رحمت کی نظر بھی نہیں کریں گے، اور وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو گھٹنوں سے نیچے تکبر کے طور پر تہمت باندھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہو، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ماں، اگر آپ زندہ ہوتی تو میں نماز میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا اور آپ مجھے بلاتی کہ اے محمد، تو میں آپ کے لیے نماز کو توڑ دیتا اور بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر تشریف لے جاتے تو آپ ایسے ان کی قبر کو بازو میں لپیٹ کر زاروں قطار رونے لگ جاتے، ایسے روتے جیسا چھوٹا بچہ روتا ہے، اور فرماتے کہ اے ماں، آپ کے سوا تو میرا کوئی نہیں تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے فائدے ہیں، لیکن 5 فائدے اس سورت کے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص دن میں یا رات میں 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنائے اور ہمیشہ پڑھتا رہے، اس کو 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اس کے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام حادثوں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 5، اس سورت کو پڑھنے سے اور اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ سورہ الکوثر کے یہ 5 فائدے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بغیر حساب کتاب کے بخشش فرما دیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے شخص، تم پل صراط سے گزرے ہو؟ وہ کہیں گے دیکھی ہی نہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ بھی عام لوگوں کی طرح روزے رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو توفیق کے مطابق حج ادا کر لیتے تھے، اور اگر زکوٰۃ ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دیتے تھے۔ یہی ہمارے روزمرہ کے معاملات تھے۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت کہ بغیر حساب کتاب کے جنت مل گئی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس ایک وجہ اور تھی کہ رب تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کرتے ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی صحرا میں اور اس طرح گم ہو جائے کہ اس کے پیسے بھی اونٹنی پر ہوں، کھانا بھی اونٹنی پر ہو، اس کے پہننے والے کپڑے بھی اونٹنی پر ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ اونٹنی باندھی ہو، پھر وہ سو جائے اور سونے کے بعد جب وہ اٹھے تو اس کی اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا
کہ وہ اونٹنی غائب ہو گئی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ سواری ہے، علاقہ بھی غیر ہے، پیدل جانا بھی بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت آئی، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی اس کے پاس سہارا نہیں بچا، اور اچانک وہ اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک وہ بندہ جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اور اس نے اٹھ کے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، خدا کی یاد میں بیٹھ گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجاہد جہاد کے لیے اپنی صفیں سیدھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے نام پہ مرنے جا رہا، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا، یا پھر شہادت نوش فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کبھی کبھی راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ عرض کیا کہ راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے جانے والوں کو سلام کرو، دوسرا یہ کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، پھر فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، پھر فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ راستے میں رہنا ہے تو نظریں جھکا کر رہو، پھر ایسا نہ ہو کہ ہر شخص پر آپ کی نظر پڑے، آنے جانے والے پر اور ہر شخص پر۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ گناہ گار شخص اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر رو پڑے گا، ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا کہ مولا، میں تو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ ایک دن تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے ایک پتھر ٹکرایا تو تو نے اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دیا، اس وجہ سے۔ تو وہ نیکی چونکہ بہت چھوٹی تھی اور معمولی نوعیت کی تھی، وہ بھول چکا تھا، کہنے لگا کہ یا اللہ، وہ والا پتھر تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، وہ اس لیے اٹھایا تھا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تو رات کے اندھیروں میں راستے کے پتھر اٹھا اٹھا کر میرے بندوں کا خیال رکھے، تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا، اسی راستے کے پتھر روڑے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی سخت کام، سخت مشکل یا پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں تاکہ اگر یہ دعا آپ کو بھول جائے تو دوبارہ یاد کر سکیں۔ وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے زندہ، اے ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جب بھی آپ پریشان ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا ہوں، ان کلمات کا ورد جاری رکھا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی۔
ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جبہ بڑی برکت والا ہے، اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے راز تک نہیں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر یہ جبہ میں آپ کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری دنیا کو عدل سے بھر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن راز الہی تک نہیں پہنچا۔ پھر فرمایا کہ اے عثمان، اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو جناب عثمان فرمانے لگے کہ میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تو مراد تک نہیں پہنچا۔ اس کے بعد جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ تو رب کے راز تک پہنچ گیا ہے، اب یہ جبہ تیرا ہی بنتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور بڑی شدت کے ساتھ آواز آئی۔ ہم نے نیزے، تیر، تلواریں اور ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں کہ اس جگہ پہ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم تمام تیاری کر چکے تو ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہو۔ حضرت انس بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ گھوڑے کی پشت پر کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا وغیرہ، کوئی کپڑا بھی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ گھوڑے کی ننگی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اکیلے ہی گئے اور اکیلے واپس آئے اور آ کر فرمایا کہ بھائی سو جاؤ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کچھ جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ ایک دن آپ حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ مائیں کسی وقت بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر امام حسین علیہ السلام کو کسی بات پر ڈانٹ دیا، تو امام حسین علیہ السلام رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے۔ واپس تشریف لا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حسین کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ کر رہا تھا، میں نے ڈانٹ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حکم نبی آ گیا تو اس کے بعد میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے، پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ پھر فرمایا، دوسرا کام جس سے بھی پیار کرو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرو۔ پھر فرمایا کہ مومن ہونے کے بعد کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے بعد کفر کی طرف نہ جانا۔ کفر کو اتنا ناپسند کرو جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی لی اور تھوڑا سا سالن کونوں سے لگا کر کھایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیا تو آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، تو ڈرتا ہوں جب رب تعالیٰ اس کا حساب پوچھیں گے تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ زور سے زمین پر ماری اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر، وہ مالک ہے، جب وہ دیتا ہے تو حساب بھی لے سکتا ہے، حساب تو دینا ہے۔ تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کاٹیں گے، کم کھائیں گے کہ یہ حساب دینا ہے۔ اس وقت لوگ حساب کے ڈر سے فاقے کرتے تھے، اور آج کل یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ کھا کھا کر بیمار ہو رہے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں اور پھر سوتے رہتے ہیں۔